بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الطیبین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یعنی مسجدوں میں سے کسی مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور پھر وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور اللہ کی کتاب سے سیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو سکھلاتے ہیں۔ کتاب کو پڑھ کر صرف کتاب یعنی اس کتاب کو قرآن مجید کو صرف اس کے الفاظ کی تلاوت ہی نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کو یہ بھی بتلاتے ہیں کہ جو الفاظ ہم نے پڑھے، جتنے قرآن مجید کی ہم نے تلاوت کی یا جو صورت ہم نے پڑھی، اس صورت کے اندر یا ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے کن باتوں کا حکم دیا ہے اور کن باتوں سے منع فرمایا ہے اور کون کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، تو کتاب اللہ کو پڑھ کر ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، اس کا مدارسہ کرتے ہیں، اس کو سیکھتے اور سکھلاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 4 انعامات ہیں۔ پہلا انعام، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کو رحمت باری تعالیٰ ڈھانپ لیتی ہے، اور تیسرا یہ کہ فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور چوتھا انعام یہ کہ ایسے ہی لوگوں کا اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ان فرشتوں کے سامنے ذکر کرتا ہے جو فرشتے اللہ رب العزت کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ 4 بڑے انعامات ہیں، اور یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ یہ آپ جیسے لوگوں کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے باذن اللہ تعالیٰ، کہ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، اور پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھتے سکھلاتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ 4 انعامات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، اور رحمت باری تعالیٰ یعنی اللہ رب العزت کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ایسی مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے، ایسے بندوں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے اپنے فرشتوں کے سامنے، جو فرشتے اللہ رب العزت کے پاس ہیں، یعنی اللہ کے مقرب فرشتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو یہ 4 انعامات نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں سکینت نصیب فرمائے، دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں اطمینان والی زندگی نصیب فرمائے، اور راحت اور سکون والی زندگی نصیب فرمائے، جس میں کسی قسم کی ٹینشن نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام آزمائشوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ درس قرآن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمیں انشاءاللہ سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کی تفسیر پڑھیں گے، اور اگر ہمارے پاس وقت رہا تو ہم سورۃ الفجر کو بھی پڑھیں گے باذن اللہ تعالیٰ۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی۔ یہ سورۃ الاعلی کے نام سے یاد کی جاتی ہے، اور اس سے اگلی سورت سورۃ الغاشیہ کے نام سے ذکر کی جاتی ہے۔ یہ 2 صورتیں وہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کی نماز کے اندر پڑھتے تھے۔ جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاعلی، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الغاشیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اسی طرح نماز عیدین میں بھی، نماز عیدین یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کی تلاوت کرتے تھے۔ اسی طرح نماز استسقاء میں بھی۔ تو یہ صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے نماز کے اندر۔ اور کثرت کے ساتھ پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ایک چیز بار بار ذکر کی جائے تو اس کے ساتھ یاد دہانی ہوتی ہے۔ ایک چیز جو بھول جاتی ہے، بعض اوقات ذہن سے نکل جاتی ہے، وہ دوبارہ یاد آ جاتی ہے، پھر وہ ذہن سے نکل جاتی ہے، پھر وہ دوبارہ یاد کرا دی جاتی ہے۔ تو یہ اصل مقصد تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان 2 صورتوں کو بار بار پڑھنے کا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان 2 صورتوں کو بار بار پڑھیں اور ان کو سمجھیں اور ان کو سیکھیں، اور ان صورتوں سے ہم سبق حاصل کریں، جو سبق ان صورتوں کے اندر موجود ہے، جو انشاءاللہ ہم آج اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے ذکر کریں گے۔
فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، آپ پاکیزگی بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی، الاعلی جو کہ سب سے اعلی اور سب سے بلند و بالا ہے، سب سے بلند و بالا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے، اور اس کو ہم اسی طرح مانتے ہیں جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے، جس طرح اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی کے لائق ہے۔ اور ہم پہلے کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوى، کم از کم 7 یا 8 مرتبہ پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا کہ اللہ رب العزت عرش پہ مستوی ہے۔ تو عرش کیا ہے؟ عرش اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، اور یہ سب سے اونچی مخلوق ہے، کیونکہ اللہ کی مخلوق، یہ عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کوئی اور مخلوق نہیں ہے، عرش کے اوپر خود اللہ رب العزت مستوی ہے۔ مستوی کیسے ہے؟ مستوی ہونے کا معنی کیا ہے؟ یہی سوال جب امام مالک سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا تھا الاستواء معلوم، عرش پر استواء کا معنی معلوم ہے، یعنی عرش پر بلند ہونا، عرش پر مستقر ہونا، عرش پر ٹھہرنا، یہ معنی معلوم ہے۔ والایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان لانا بھی واجب ہے، لیکن والکیف مجہول، اس کی کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بھی سوال کرنا بھی جو ہے وہ والکیف عنہ مجہول والسؤال عنہ بدعہ، کہ اس کی کیفیت مجہول ہے، یعنی اللہ رب العزت اپنے عرش پر کس طرح مستوی ہے، کیسے بلند ہے، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، ہم اس کی کیفیت سے ناواقف ہیں، ناآشنا ہیں۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بھی بدعت ہے۔ اگر کوئی بندہ سوال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے عرش پر مستوی ہے، تو یہ سوال کرنا بھی کیا ہے؟ یہ بدعت ہے، اس طرح کا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی ایک صفت ذکر فرمائی، سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی پاکیزگی بیان کریں۔ حدیث میں موجود ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے، یہ پہلی آیت پڑھتے تھے، تو آپ اس کے ساتھ ہی کہتے تھے سبحان ربی الاعلی، یعنی اللہ رب العزت کے اس حکم پہ عمل کرتے ہوئے، حکم کیا ہے کہ اپنے رب کے نام کی پاکیزگی بیان کریں جو کہ سب سے اعلیٰ اور بلند و بالا ہے، تو اس پر عمل کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ سبحان ربی الاعلی، کہ پاک ہے میرا رب جو کہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند و بالا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا سجدے کے اندر بھی پڑھتے تھے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، 3 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ بھی پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اسی آیت پہ عمل کرتے ہوئے، جیسا کہ سورۃ الواقعہ کے آخر میں ہے کہ سبح بسم ربک العظیم، کہ آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کریں جو کہ عظیم ہے، عظمت والا ہے۔ تو آپ اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے رکوع کے اندر پڑھتے تھے سبحان ربی العظیم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اس طرح پاکیزگی بیان کرتے تھے، اور یہ بات ہم پہلے کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرنے کا معنی کیا ہے۔ آپ یہ عقیدہ رکھیں، دل میں یہ عقیدہ ہو اور زبان سے آپ بیان کریں کہ اللہ رب العزت تمام قسم کے نقائص اور عیوب سے پاک ہے۔ یہ معنی ہے سبحانہ کا، اور یہی معنی ہے سبح کا، اور یہی معنی ہے سبح کا۔ یہ مختلف الفاظ ہیں لیکن معنی مفہوم ایک ہے، یسبح، سبح، سبح، سبحان، معنی ایک ہے کہ اللہ رب العزت ہر قسم کے عیب اور تمام نقائص سے پاک ہے۔ جیسے کہ ہم لوگوں کے اندر، انسانوں کے اندر عیب ہیں، نقائص ہیں، کمزوریاں ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے اندر کسی طرح کی کوئی کمزوری نہیں۔ اللہ اپنی ذات میں بھی با کمال ہے، اور اللہ اپنی صفات میں بھی با کمال ہے، اور اللہ رب العزت ہر قسم کے عیب سے اور نقائص سے پاک ہے۔ اللہ وہ ہے الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور پھر صرف پیدا نہیں کیا، پیدا بھی کس طریقے سے کیا؟ فسوی، اس نے ٹھیک ٹھاک طریقے سے پیدا کیا، متوازن انداز میں پیدا کیا۔ انسان کو پیدا کیا، انسان کے اعضاء کو متوازن بنایا، انسان کی آنکھیں بالکل صحیح جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فٹ کی، انسان کے کان اللہ نے وہاں فٹ کیے جہاں ان کی جگہ تھی،
اللہ نے انسان کے ہاتھ بنائے، اللہ نے انسان کے پیر بنائے، ہر جسم کے ایک ایک آرگن اور ایک ایک عضو کو اللہ رب العزت نے ٹھیک ٹھاک بنایا۔ اور والذی قدر فہدی، اور اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کا اندازہ کیا۔ فہدی، پھر اللہ تعالیٰ نے رہنمائی بھی کر دی۔ انسان کی ضروریات کا اللہ تعالیٰ نے اندازہ کیا کہ انسان کو جب میں پیدا کر رہا ہوں تو میرا پیدا کیا ہوا یہ انسان کس کس چیز کا محتاج ہوگا اور اس کو کس کس چیز کی ضرورت پڑے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرورتوں کے مطابق، اس کی محتاجی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی بھی کر دی کہ تم نے اپنی اس ضرورت کو اس طریقے سے پورا کرنا ہے، اپنی اس حاجت کو اس طریقے سے پورا کرنا ہے۔ نہ صرف انسانوں کو بلکہ اللہ رب العزت نے جانوروں کو بھی پیدا کرنے کے بعد جانوروں کی بھی رہنمائی کر ڈالی ہے کہ جانور کس کس چیز کے محتاج ہیں۔ ورنہ آپ مجھے یہ بتلائیں کہ جانوروں کو کون سکھلاتا ہے کہ آپ کو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے گھاس چرنے کی خاطر آپ کو ادھر ادھر گھومنا پھرنا ہے جنگلات کے اندر، اور آپ نے اپنا پیٹ بھرنا ہے گھاس چر کر؟ جانوروں کو کون بتلاتا ہے کہ آپ نے اپنی پیاس کس طرح بجھانی ہے؟ جانوروں کو کون یہ بتلاتا ہے، کون ان کو ٹرینڈ کرتا ہے کہ بھئی آپ نے اپنی فلاں حاجت، اپنی فلاں ضرورت کو کس طرح پورا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات کو پیدا کیا، صحیح اور ٹھیک اندازے سے پیدا کیا، اور پھر ہر مخلوق کی جو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس کی رہنمائی بھی کر دی۔ اللہ نے اس کو گائیڈ کر دیا، اس کے فطرت کے اندر ڈال دیا۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، بچہ نیو بارن جو بیبی ہوتا ہے، اس کو کون یہ بتلاتا ہے، اس کو کون یہ سکھلاتا ہے کہ تو نے اپنی والدہ کی چھاتی سے چمٹ کر تو نے اپنی بھوک کو ختم کرنا ہے، تو نے اپنی پیاس کو ختم کرنا ہے؟ کون اس کو سکھلاتا ہے؟ اس کو کوئی نہیں سکھلاتا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں یہ بات ڈال دی ہے۔ اسی طرح جانوروں کے اندر دیکھ لیں آپ، جانوروں کے ہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو کون سکھلاتا ہے کہ تم نے اپنی ماں کے تھنوں کو جا کے چوسنا ہے اور اس کے ذریعے تم نے اپنی بھوک ختم کرنی ہے؟ یہ ہے اس کا معنی کہ والذی قدر فہدی۔ آپ دیکھیں مچھلیوں کو کس نے تعلیم دی؟ سمندر کی گہرائی کے اندر رہنے والی مچھلیوں کو کس نے سکھلایا کہ آپ نے اپنی بھوک کس طرح ختم کرنی ہے؟ یہ اڑنے والے جو پرندے ہیں، ان پرندوں کو کس نے سکھلایا کہ آپ نے اپنی بھوک اور پیاس کیسے مٹانی ہے؟ وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو سکھلا دی ہیں، ان کی نیچر میں، ان کی فطرت میں وہ چیزیں ڈال دی ہیں۔ یہ معنی ہے اس کا کہ والذی قدر فہدی، اللہ نے پیدا بھی کیا، ٹھیک طریقے سے پیدا کیا، ایک مناسب اور متوازن انداز میں پیدا کیا تمام مخلوقات کو، اور پھر سب کی ضرورتوں کا اللہ نے اندازہ بھی لگایا، اندازہ لگا کر اللہ تعالیٰ نے گائیڈ بھی کر دیا، باقاعدہ فطرت کے اندر ڈال دیا، رہنمائی کر دی تمام مخلوقات کی کہ آپ نے اپنی ضرورت کو کس کس طریقے سے اور کس کس جگہ سے پورا کرنا ہے۔ والذی اخرج المرعى، اللہ وہ ہے جس نے چارہ نکالا، جانوروں کے لیے اللہ تعالیٰ چارہ نکالتا ہے۔ فجعلہ غثاء احوا، اور وہ چارہ وہ ہوتا ہے کہ جب نکلتا ہے اور جب تیار ہوتا ہے تو وہ سبز اور ہرے رنگ کا ہوتا ہے، ہرے رنگ کا ہوتا ہے یا پھر وہ پیلے رنگ کا ہو جاتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ سوکھ جاتا ہے اور کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ معنی ہے فجعلہ غثاء احوا۔ غثاء کا معنی ہے خشک اور احوا کا معنی ہے کالے رنگ کا۔ تو اس چارے کو اللہ تعالیٰ جو کہ پہلے ہرے رنگ کا ہوتا ہے اور تر و تازہ لگتا ہے، لیکن وہی چارہ جو ہے وہ سوکھ جاتا ہے، اور سوکھتا ہے تو پھر کالے رنگ کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی یہ ساری نشانیاں ذکر کی۔ فرمایا سنقرئک فلا تنسى، ہم عنقریب آپ کو پڑھائیں گے، اس قرآن کی آیتیں آپ کی زبان سے جاری کروائیں گے، آپ کو پڑھوائیں گے، فلا تنسى، آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، ہاں وہ جو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آپ بھول بھی سکتے ہیں۔ تو یہ اصل میں جب آیات نازل ہوتی، وہی نازل ہوتی، تو جس طرح کہ سورۃ القیامہ میں بھی ذکر کیا گیا اور اسی طرح سورۃ طٰہٰ کے آخر میں بھی ذکر کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ جبریل امین جب وحی نازل کر رہے ہوتے، قرآن مجید کی آیات کو نازل کر رہے ہوتے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوتے جلدی جلدی تاکہ آپ بھول نہ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس کی فکر نہ کریں. ان علینا بیانہ سے پہلے کیا ہے؟ فلا تعجل به لسانک لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ. اور اسی طرح سورۃ طٰہٰ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا ذکر کیا، اسی چیز کا حکم دیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ جلد بازی نہ کیا کریں پڑھنے کے اندر. ہم آپ کو پڑھائیں گے، ہم ان آیات کو آپ کی زبان پہ جاری کر دیں گے اور آپ بھولیں گے بھی نہیں. ہاں ماشاء اللہ جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ آپ بھول جائیں گے. اس میں اشارہ ہے ان آیات کی طرف جن کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا تھا. تو جو آیات منسوخ ہو گئیں ظاہر ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھول گئے اور وہ آپ کو یاد نہیں رہی. ورنہ پورے کا پورا قرآن مجید وہ محفوظ ہے، جیسے اللہ نے اتارا ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ جاری ہوا. آپ نے اس کو پڑھا، پڑھ کے سنایا. صحابہ کرام نے اپنے سینوں کے اندر اس قرآن مجید کو محفوظ کیا، باقاعدہ رائٹنگ کے اندر بھی قرآن مجید کی حفاظت کی. فرمایا انہ یعلم الجہر وما یخفی، اللہ وہ ہے کہ جو ہر ظاہری بات کو بھی جانتا ہے، وما یخفی، اور پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے. ہر ظاہری بات جو آپ اونچی آواز سے کریں گے، جہر کا معنی ہوتا ہے اونچی آواز سے، اسی سے وہ جہری نماز بھی ہے، یعنی وہ نماز جس کے اندر اونچی آواز کے اندر قرات کی جاتی ہے اس کو جہری نماز کہا جاتا ہے. تو جہر کا معنی اونچی آواز سے بات کرنا. تو اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو جانتا ہے جو اونچی آواز سے کی جاتی ہیں، وما یخفی، اور جو پوشیدہ چپکے طریقے سے کی جاتی ہیں، چپکے چپکے جو گفتگو کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے. یہ مت سمجھو کہ آپ جو چپکے چپکے گفتگو کرتے ہیں، چھپ چھپا کے جو باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں جانتا. نہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تو ان آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. آپ اگر خیانت کریں آنکھ کے اشارے کے ساتھ اللہ وہ بھی جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نہ صرف اونچی آواز سے کی جانے والی باتوں اور چپکے چپکے کی جانے والی باتوں کو نہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بلکہ وما تخفی الصدور، سینوں کے اندر جو باتیں چھپی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں ذکر فرمائیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مخلوقات کو پیدا کرتا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرتا ہے اپنی ضرورتوں کے لیے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلد بازی سے منع کیا کہ آپ جلد بازی نہ کیا کریں، بلکہ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کو پڑھا دیا کریں گے اور آپ نہیں بھولیں گے جس کی آپ کو فکر ہے. پھر فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے، یعنی اس قرآن مجید کو ہم آسانی سے آپ کو یاد کروا دیں گے اور اس کا سمجھنا بھی ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے اور اس قرآن مجید پر عمل کرنا بھی آپ کے لیے آسان کر دیں گے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو قرآن مجید ہے نا، اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا مشکل نہیں ہے. جیسے کہ بعض لوگوں کے ہاں ایک ہوا کھڑا کیا جاتا ہے کہ نہیں قرآن مجید کو آپ نہیں سمجھ سکتے، بس آپ پڑھا کریں، یعنی تلاوت کر لیا کریں، لیکن ترجمہ تفسیر آپ نہیں سمجھ سکتے، آپ نہ پڑھا کریں. اس کو سمجھنے کے لیے 17 علوم چاہیے. بعض لوگوں نے اس طرح ہوا کھڑا کیا ہوا ہے اور اللہ کے کلام سے لوگوں کو دور کر رکھا ہے. تو ایسا نہیں ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ نے یہ 4 مرتبہ ارشاد فرمایا، یہی آیت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، 4 مرتبہ کہ ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، قرآن مجید کو پڑھا کریں، قرآن مجید سے دل لگائیں، قرآن مجید کی محبت کو اپنے سینوں میں اتاریں. اور صرف یہی نہیں کہ آپ زبانی کلامی کہیں کہ جی مجھے قرآن مجید سے بڑی محبت ہے اور اس کو کبھی کبھار اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لیں، اس کو چوم لیں، یہ قطعاً کافی نہیں ہے. آپ اس قرآن مجید کو دل کے اندر اتاریں، اس کا معنی مفہوم اس سے سیکھیں کہ یہ قرآن مجید کن باتوں کا حکم دیتا ہے، کن باتوں سے منع کرتا ہے، اور اس قرآن مجید کے اندر ذکر کیے گئے واقعات کے اندر کیا کیا عبرتیں اور کیا کیا سبق ہیں، وہ سبق حاصل کریں. اس لیے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے بھی، سمجھنے کے لیے بھی، نصیحت کے لیے بھی. اس لیے فرمایا فذکر، آپ نصیحت کیا کیجیے. اور
سورۃ قاف کے آخر میں کیا فرمایا؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید. آپ نصیحت کریں کس کے ساتھ؟ بالقرآن. کس کے ساتھ؟ بھائی سارے بولیں. مجھے سمجھ نہیں آتی آپ لوگوں کو بولنے میں کیا دقت ہوتی ہے. جب میں کوئی سوال کرتا ہوں آپ سے تو سوال کا جواب دینے میں آپ کو کیا دقت ہوتی ہے؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک لفظ بھی آپ نہیں بولتے ہیں. کم لوگ بولتے ہیں، زیادہ تر نہیں بولتے. فذکر بالقرآن، آپ نصیحت کریں کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ. ہاں اب پتہ چلا نا کہ آپ جاگ رہے ہیں. آپ تو یہ میں دانستہ طور پہ آپ کو اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ اگر کوئی سو رہا ہے تو جاگ جائیں، بیدار ہو جائیں، الرٹ ہو جائیں. یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کو سمجھیں، الرٹ ہو کے سمجھیں، اس کو سیکھیں. تو فرمایا فذکر، آپ نصیحت کیا کیجیے. ان نفعت الذکریٰ، اگر نصیحت فائدہ مند ہو، نفع بخش ہو. یعنی اس کا ایک تو یہ معنی ہے کہ اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ اگر میں اس بندے کو نصیحت کروں گا قرآن مجید پڑھ کر، قرآن مجید سنا کر، تو یہ نصیحت حاصل کرے گا اور نصیحت سے فائدہ اٹھائے گا. آپ اس کو ضرور قرآن مجید پڑھ کر اس کو نصیحت کریں. اور اگر آپ کو پتہ چلے کہ یہ بندہ اتنا ہٹ دھرم ہے اور اتنا ضدی ہے کہ اگر میں اس کو قرآن پڑھ کے سناؤں گا یہ نصیحت حاصل کرنے والا نہیں ہے، تو پھر آپ اگر ایک وقت کے لیے اس کو قرآن مجید نہیں سناتے کوئی حرج نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جو ہے وہ بس اس بندے کو قرآن سنائیں اور اس بندے کو نصیحت کریں کہ جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو کہ اس کو نصیحت جو ہے وہ فائدہ مند ہوگی اس کے لیے، تو پھر آپ اسی کو نصیحت کریں. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ ایک غیبی چیز ہے کہ نصیحت کس کے لیے فائدہ مند ہوگی اور کس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی. ایک غیبی بات ہے. مثلا میں اب اتنے لوگوں کے سامنے قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ جو میں قرآن مجید کا معنی، ترجمہ، تفسیر بیان کر رہا ہوں اس کے ذریعے کس کو اس نصیحت کا فائدہ ہوگا اور کس کو اس نصیحت کا فائدہ نہیں ہوگا. میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا کسی کے بارے میں بھی، کسی ایک شخص کے بارے میں بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کے لیے یہ قرآن مجید کی نصیحت فائدہ مند ہوگی اور فلاں کے لیے نصیحت جو وہ فائدہ مند نہیں ہوگی. مجھے نہیں پتا، یہ غیبی چیز ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. لہٰذا جب مجھے نہیں پتا تو پھر میرے اوپر یہ فرض ہے کہ میں ہر ایک کو کیا کروں؟ نصیحت کروں، ہر ایک کو نصیحت کروں. تاہم یہاں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ نصیحت کریں اگر نصیحت فائدہ مند ثابت ہو. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ موقع محل دیکھ لیا کریں. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا موقع محل ہوتا ہے کہ انسان سننے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. لیکن کوئی ایسے مواقع بھی ہوتے ہیں کہ ان مواقع پر انسان جو ہے وہ یہ اس طرح کی نصیحت کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو یہ انسان کی ایک فطرت ہے، ایک نیچر ہے یہ. تو لہٰذا موقع محل دیکھ لیا کریں اور مناسبت دیکھ لیا کریں. جب آپ کو مناسب لگے پھر آپ نصیحت ضرور کریں. اور جب کہیں ایسی کوئی جگہ ہو یا ایسے لوگ ہوں کہ آپ کو محسوس ہو کہ یہاں پر نصیحت جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوگی، تو اس موقع پر آپ اگر نصیحت نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. جب آپ نصیحت کریں گے فرمایا سیذکر من یخشی، ان قریب نصیحت حاصل کرے گا وہ بندہ جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہوگی، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، تو وہ اس نصیحت سے، اس قرآن مجید سے وہ نصیحت حاصل کرے گا. لیکن کون ہے جو اس نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھائے گا؟ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، وہ بندہ اس نصیحت سے بچے گا، اس نصیحت سے دور بھاگے گا کہ جو بہت ہی بدبخت ترین انسان ہے. بدبخت انسان جو ہے، اور اس سے مراد کفار ہے. کفار جو ہیں وہ اس نصیحت سے دور بھاگیں گے، اس کو وہ سننا بھی گوارا نہیں کریں گے. وہ کفار، وہ بدبخت انسان الذی یصلی النار الکبریٰ، جو کہ بہت بڑی آگ کے اندر پہنچ جائیں گے. یعنی قیامت کے دن آخرکار ان کو جہنم کی آگ کے اندر پھینکا جائے گا. پھر جہنم کی آگ کے اندر ان کا حال کیا ہوگا؟ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا. وہ بدبخت انسان جو دنیا کے اندر قرآن مجید کی نصیحت سے دور بھاگتا تھا اور اس پر ایمان نہیں لاتا تھا، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا تھا، اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتا تھا، وہ بدبخت جب وہ جہنم کے اندر جائے گا تو جہنم کے اندر وہ نہ وہ مرے گا نہ وہ زندہ ہوگا.
نہ تو یوں ہوگا کہ اس پر موت آ جائے کہ وہ عذاب سے راحت پا جائے، اور نہ ہی وہ اس طرح زندہ رہے گا کہ اس کے زندہ رہنے کا اس کو فائدہ ہو، عذاب کے اندر مبتلا ہوگا۔ لا يموت فیہا، انسان مرنا چاہے گا اور موت اس انسان کو چاروں طرف سے گھیر لے گی۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، جہنم کا عذاب جو ہے وہ ایک موت بن کر کے چاروں طرف سے گھیر لے گا، لیکن انسان پر موت نہیں آئے گی۔ نہ موت آئے گی کہ جس سے راحت پہنچے، اور نہ ہی وہ زندگی ہوگی کہ جس سے انسان جس زندگی کو انسان انجوائے کر سکے یا جس سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو اس طرح کی صورتحال کے اندر وہ شخص جو ہے وہ جہنم کی آگ کے اندر ہوگا۔ قد افلح من تزکا، یقینی طور پر کامیاب ہو گیا وہ انسان کہ جس نے پاکیزگی حاصل کر لی، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ کس سے؟ گناہوں سے پاک کر لیا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا، اپنے عقیدے کو شرک کی غراضت سے پاک کر لیا، اپنے اعمال کو بدعات کے تلوث سے پاک کر لیا، گناہوں سے پاک کر لیا، جس نے اپنے دل کی بیماریوں سے پاک کر لیا، دل سے بغض کو نکال دیا، نفرتوں کو نکال دیا، اور حسد کو نکال دیا، اور حقارت کو نکال دیا۔ دل کو پاک کیا جس نے، اپنے عقیدے کو پاک کیا، اپنے اعمال کو پاک کیا، اپنے نظریات کو پاک کیا، اپنے اخلاق اور کردار کو پاک کیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ یقیناً کامیاب ہو گیا۔ اور میرے بھائیوں، آپ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ انسان اپنے آپ کو کس طرح پاک کر سکتا ہے؟ ہاں جی، نماز پڑھ کے۔ بہت اچھا ہے، نماز کے ذریعے بھی انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، بالکل صحیح جواب ہے۔ اسی طرح روزہ رکھ کے بھی، ہاں جی، توبہ کر کے بھی۔ توبہ بہت بڑا ذریعہ ہے اپنے آپ کو پاک کرنے کا، کہ آپ جتنے بڑے گناہ کیے ہوئے ہوں، آپ اگر انتہائی اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے سچی توبہ کر لیں تو آپ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ ہاں جی، زکوٰۃ اور حج کر کے بھی، زکوٰۃ اور حج کر کے بھی، زکوٰۃ دے کر بھی آپ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر سکتے ہیں۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اور کیا؟ روزہ رکھ کر جتنے بھی نیک اعمال ہیں، اعمال صالحہ جتنے بھی ہیں، ان اعمال صالحہ کے ذریعے، اور ان میں قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے۔ تلاوت قرآن مجید کے ذریعے بھی انسان اپنا تزکیہ کر سکتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر سکتا ہے۔ تو سارے کے سارے اعمال صالحہ کے ذریعے، تو جس نے تزکیہ کیا، اپنے آپ کو پاک کیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ دوسرا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور جس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، فصلی، پھر نماز پڑھی۔ یعنی یہاں مراد ہے جس نے اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھی تو اس نے بھی اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ نے ایک کامیابی کا راز تو بتلا دیا، کامیابی کا راز تو بتلا دیا کہ کامیابی کس چیز کے اندر ہے، لیکن فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ ماجرا یہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ تم صرف دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، صرف تمہاری آنکھوں کے سامنے دنیا کی زندگی ہے بس، اسی لیے تم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہیں کرتے ہو، وہ اعمال نہیں کرتے جو تمہارے اعمال جو تمہارے تزکیہ کا ذریعہ بنے، تم ان اعمال سے دور رہتے ہو، کیونکہ تم تو صرف دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہو کہ دنیا کی زندگی کو سنوار لو، اس کے اندر اپنے لیے آسائشیں فراہم کر لو، تو والآخرۃ خیر وابقیٰ، تمہاری نظروں میں دنیا کی زندگی کی بڑی حیثیت ہے، لیکن والآخرۃ خیر وابقیٰ، اصل میں آخرت کی جو زندگی ہے وہ سب سے بہتر ہے، اور وہ زیادہ پائیدار بھی ہے، زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ وہ ایک قول ہے، اور وہ قول اصل میں قرآن مجید سے لیا گیا ہے۔ قول یہ ہے، الدنیا ساعہ فاجعلها طاعہ، کہ دنیا ایک گھڑی کا نام ہے، دنیا ایک گھڑی کا نام ہے، لہذا آپ اس گھڑی کو کس چیز میں تبدیل کریں؟ فاجعلها طاعہ، اس گھڑی کو آپ اللہ رب العزت کی فرما برداری میں گزار لیں۔
یہ دنیا ایک گھڑی کا نام ہے. یہ چیز قرآن مجید سے لی گئی ہے. کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. اور ایک اور جگہ پہ ہے لبثنا یوما وبعض یوم فاسأل العادین قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون. اسی طرح ساعہ کا لفظ بھی آتا ہے ایک آیت کے اندر کہ قیامت کے دن لوگ یہی کہیں گے کہ ایسے ہمیں ایسے لگا کہ جیسے دنیا کی زندگی ہماری صرف ایک گھڑی کے اندر گزر گئی. ایک گھڑی کے اندر. تو ایک گھڑی جو دنیا کی زندگی صرف ایک گھڑی ہے، تو اس ایک گھڑی کو ہم اللہ رب العزت کی فرما برداری میں کیوں نہ گزاریں؟ کیا کسی کے پاس گارنٹی ہے کہ اس گھڑی کے بعد اگلی گھڑی میں وہ زندہ رہے گا؟ کسی کے پاس کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی لکھی ہوئی ریٹن گارنٹی ہو کسی کے پاس کہ آپ پر 70 سال تک آپ پر موت نہیں آئے گی، 80 سال تک آپ پر موت آنے والی نہیں؟ کوئی گارنٹی نہیں. ایک گھڑی کی بھی گارنٹی نہیں. جبکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جو کہ ختم ہونے والی، کسی بھی گھڑی میں ختم ہو جائے گی. والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت اصل میں باقی خیر بہتر بھی ہے اور وہی باقی رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. یہی بات پہلے صحیفوں کے اندر بھی تھی اور یہی بات ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کے اندر بھی لکھی ہوئی تھی، جو اس قرآن مجید کے اندر بھی لکھی گئی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں، یہ صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے، اصل تو آخرت کی زندگی ہے. اس آیت سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ اس صورت سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں اور اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. آخرت کو، نہ کہ دنیا کی زندگی کو. دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی جیسے بھی گزرے گی، لیکن اور دنیا کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس کسی کے لیے جو بھی رزق لکھا نا وہ اس کو مل کے رہے گا. لیکن میرے بھائیوں، آخرت کو سنوارنا اور بہتر کرنا وہ ہمارے ذمے ہے، وہ ہمارے بس میں ہے. ہم اپنی آخرت کو سنواریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق دے. سورۃ الغاشیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ. کیا آپ کے پاس آئی ہے بات الغاشیہ، ڈھانپنے والی چیز کی؟ اور ڈھانپنے والی چیز سے مراد کیا ہے؟ قیامت. اس سے مراد قیامت ہے، کیونکہ قیامت کی جو ہولناکیاں ہوں گی اور قیامت کی جو سختیاں ہوں گی وہ اصل میں ڈھانپ دے گی. وہ ہولناکیاں ڈھانپ دیں گی قیامت کے دن کو، اور سارے کے سارے انسانوں کو ڈھانپ دیں گے. بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کی ہولناکیوں اور سختیوں سے بچے ہوں گے. یہ معنی ہے الغاشیہ کا. کیا آپ کے پاس اس ڈھانپ دینے والی قیامت کی کوئی بات آئی؟ یعنی الرٹ کیا جا رہا ہے کہ سنو ذرا، اب وہ ڈھانپنے والی جو قیامت ہے اس کی بات آپ کے سامنے ذکر کی جانے والی ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ. اس قیامت کے دن کئی چہرے ایسے ہوں گے جو کہ بالکل جھکے ہوئے ہوں گے. ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے وہ اپنے چہروں کو اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکیں گے. شرمندگی کی وجہ سے اور رسوائی کی وجہ سے ان پر رسوائی اور ذلت کے بادل چھائے ہوئے ہوں گے. ان کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے، ان کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے. عاملۃ، اور یہ ان لوگوں کے چہرے ہوں گے جو دنیا کے اندر عمل بھی کرتے تھے. ناصبۃ، عمل بھی ایسے کرتے تھے کہ وہ عمل ایسے ہوتے جو ان کو تھکاوٹ سے چور کر دیتے تھے. ناصبہ کا معنی کیا ہے؟ تھکاوٹ سے چور کرنے والے عمل. یعنی ایسے لوگ، اور اس سے مراد یقینی طور پر کفار ہیں، کہ کفار ایسے ایسے عمل کرتے تھے دنیا کے اندر کہ وہ عمل ان کو تھکاوٹ سے چور کر دیتے تھے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نصارہ ہیں، کرسچن ہیں. کرسچن اپنے گرجا گھروں کے اندر عبادت کرتے ہیں، اور وہ عبادت میں اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی مشقت اٹھاتے ہیں کہ وہ محنت اور مشقت ان کو تھکاوٹ سے چور کر دیتی ہے. اسی طرح سے دیگر کفار ہیں جو ایمان نہیں لائے. بعض کفار ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسانی خدمت کے اندر بہت آگے بڑھ چڑھ کے کام کرتے ہیں. انسانوں کی خدمت کرتے ہیں، بیماروں کی خدمت کرتے ہیں،
تو ایسے اعمال جو ان کو تھکا چکے ہوں گے لیکن ان اعمال کا ان کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مومن نہیں تھے، وہ کافر تھے۔ تو ایسے جو لوگ ہوں گے نا جن کے چہرے اس قسم کے ہوں گے، تسلا نارن حامیہ، یہ اس آگ میں جا پہنچیں گے جو کہ بہت ہی دہکتی ہوئی گرم آگ ہوگی، اس کے اندر جا پہنچیں گے۔ عمل کر کے بھی یہ جہنم کے اندر جائیں گے، اور عمل بھی ایسے جو تھکاوٹ سے چور کرنے والے، پھر بھی وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلوں کے اندر ایمان نہیں تھا۔ ایمان اصل میں جڑ ہے، وہ جڑ ہی اگر مضبوط نہیں تو پھر انسان ظاہری طور پر چاہے جتنے مرضی نیک اعمال کرتا رہے، اس کو اس کے نیک اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے اس انسان کو اس کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا کے اندر دے دیا جائے، لیکن آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، تھوڑی دیر کے لیے ذرا یہاں رک جائیں۔ یہ آیات اگرچہ کفار کے بارے میں ہیں، اور یہاں کفار ہی مراد ہیں، لیکن میرے بھائیوں ان میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہم تو اہل ایمان ہیں۔ ہمارے لیے یہ سبق ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں اعمال وہ کرنے چاہیے جو اعمال اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول ہوں، اور ایسے اعمال نہیں کرنے چاہیے جو اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہ ہوں، اور جو قبولیت کی شرطیں جن کے اندر نہ پائی جاتی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ پھر کیا ہوگا؟ ورنہ پھر ہوگا یہ کہ اگر ہم ایسے اعمال کرتے رہیں جو اللہ کے ہاں قابل قبول نہ ہوں، وہ اعمال کرتے کرتے ہم بھی اگر تھکاوٹ سے چور ہو جائیں، پھر بھی ان اعمال کا قیامت کے دن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہ ہم کہیں ایسے اعمال کرتے تو نہیں۔ میرے بھائیوں، اعمال کی قبولیت کی دو شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ اعمال سارے کے سارے صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیے جائیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے جائیں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اعمال کس کے طریقے پر ہوں؟ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق۔ یہ دو شرطیں ہوں گی تو اعمال قابل قبول ہوں گے۔ لیکن اگر اعمال کے اندر چاہے وہ پہاڑوں جیسے اعمال کیوں نہ ہوں، اگر ان اعمال کے اندر ان دو شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہیں، اخلاص ہے اتباع سنت نہیں، یا اتباع سنت ہے اخلاص نہیں، ان دونوں میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر نہیں، وہ اعمال چاہے وہ اعمال پہاڑوں کے برابر کیوں نہ ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ ایسے اعمال کو ہوا میں اڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ذرات کی طرح اڑا دے گا، اور ایسے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہ وہ اعمال کہ جن کو کرتے کرتے انسان اپنے آپ کو تھکاوٹ سے چور کر چکا، لیکن قیامت کے دن ہباء منثورا، یہ اعمال جو ہیں وہ اڑ جائیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، فکر مند ہونا چاہیے ہمیں کہ ہمارے اعمال کے اندر یہ جو کوالٹی ہے، کیا یہ کوالٹی موجود ہے یا نہیں، کہ یہ اس کوالٹی پر اللہ تعالیٰ کے ہاں جب اللہ ان اعمال کو پرکھے تو اللہ ان اعمال کو قبول کر لے۔ وہ کوالٹی کیا ہے؟ وہ اخلاص نیت ہے اور اتباع سنت ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ اعمال کی کوانٹٹی پر توجہ دیتے ہیں، لیکن اعمال کی کوالٹی پر توجہ نہیں دیتے، جبکہ اللہ رب العزت کے ہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی۔ اور یہ بڑی بامانہ بات ہے اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو فرمایا یہ جو چہرے ہیں یہ جہنم میں پہنچیں گے، تسقى من عین آنیہ، اور ان کو بڑے گرم پانی والے چشمے سے ان کو پانی پلایا جائے گا، کھولتا ہوا پانی۔ لیس لہم طعام، اور ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا، الا من ضریع، سوائے کانٹے دار درخت کے۔ ایک کانٹے دار درخت ہوگا، بدبودار ہوگا، بد ذائقہ ہوگا، انتہائی کڑوا اور تلخ ہوگا، زقوم جیسا کوئی درخت، اس درخت سے ان جہنمیوں کو کھانا کھلایا جائے گا۔ اور یہ کھانا کیا کرے گا؟ لا یسمن، نہ تو یہ انسان کو موٹا کرے گا، یعنی اس کا جزو بدن نہیں بنے گا، یہ خوراک اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگی، ولا یغنی من جوع، اور حتیٰ کہ اس کی بھوک کو بھی ختم نہیں کرے گی۔ یہ درخت جو ہے یہ بھوک کو بھی ختم نہیں کرے گا۔ تو کئی چہرے ایسے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ان چہروں کے اندر شامل نہ فرمائے، بلکہ اللہ رب العزت ہمیں ان چہروں کے اندر شامل فرمائے جن کا ذکر بعد میں آ رہا ہے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ،
اس دن کئی چہرے ایسے بھی ہوں گے جو بڑے نرم ملائم ہوں گے اور وہ خوش ہوں گے، ہنستے مسکراتے ہوئے ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، ناعمہ لسعیہا راضیہ، وہ اپنی کوششوں پر راضی ہوں گے۔ کون سی کوششیں؟ جو انہوں نے دنیا کے اندر کی تھیں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی خاطر، اس کوشش پر وہ قیامت کے دن راضی ہوں گے جب اللہ تعالیٰ ان کو ان کوششوں کا، ان کے اعمال کا بہترین اجر و ثواب دے گا تو وہ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ فی جنت عالیہ، کہاں؟ ان کے نیک اعمال کا بدلہ ان کو کہاں ملے گا؟ اونچی جنت کے اندر۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں آپ کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، جنت کے اندر کوئی بیہودہ بات نہیں ہوگی۔ فیہا عین جاریہ، اس جنت کے اندر چشمہ ہوگا بہتا ہوا، اور ایک چشمہ نہیں بلکہ کئی چشمے ہوں گے، متعدد چشمے ہوں گے، نہریں ہوں گی باقاعدہ صاف شفاف پانی کی، اور اسی طرح دودھ کی، اور اسی طرح شہد کی، خالص شہد کی، اور اسی طرح اس شراب کی کہ جس کا پینا بھی لذت کا باعث بنے گا، اور اس کے پینے کی وجہ سے نہ تو انسان کے منہ کا ذائقہ جو ہے وہ کڑوا ہوگا، اور نہ ہی اس کی عقل پہ پردہ پڑے گا، بلکہ اس کی نشاط میں، اس کی قوت میں اور زیادہ اضافہ ہوگا اس شراب کی وجہ سے۔ اس قسم کے کئی چشمے ہوں گے جو جنت کے اندر چل رہے ہوں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس جنت کے اندر تخت ہوں گے، بڑے بڑے تخت ہوں گے، مرفوعہ بلند کیے ہوئے، واکواب موضوعہ، اور پیالے رکھے ہوئے ہوں گے۔ اکواب کوب کی جمع ہے، کوب کہتے ہیں پیالے کو، موضوعہ رکھے ہوئے، یہ پیالے رکھے ہوئے ہوں گے۔ کس لیے رکھے ہوں گے؟ کہ جنتی ان پیالوں کو اٹھائیں اور وہ انہی چشموں سے پانی بھریں اور وہ پانی پئیں، اور اسی طرح باقی جو مشروبات ہوں گی جنت کے اندر ان کو پی سکیں۔ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، نمارق نمرقہ کی جمع ہے یا نمرقہ کی جمع ہے، نمرقہ کہتے ہیں تکیے کو، تکیے لگے ہوئے ہوں گے، مصفوفہ صفوں کے اندر، قطار کے اندر، لائن کے اندر تکیے لگے ہوں گے جہاں پر یہ جنتی آرام کریں گے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور اسی طرح مسندیں ہوں گی، صرف تکیے ہی نہیں بلکہ مسندیں بچھی ہوں گی قالین کے ساتھ، بہترین اور عمدہ اور نفیس قسم کے قالین کے ساتھ ان کے لیے مسندیں بچھائی جائیں گی، ان کے ریشمی بستر ہوں گے مبثوثہ جو کہ پھیلے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ جو نعمتیں ہیں، یہ تمام نعمتیں ان چہروں والوں کو ملیں گی کہ جن کے چہرے نرم ملائم حشاش بشاش ہنستے مسکراتے ہوں گے، اور یہ چہرے کن لوگوں کے ہوں گے؟ اللہ رب العزت پر ایمان رکھنے والوں کے، اور اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنے والے لوگوں کے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے والے، اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والے، اللہ کے دین پر عمل کرنے والے جو لوگ ہوں گے، جن کا خاتمہ ایمان پر توحید پر ہوا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے چہرے اس طرح سے بنا دے گا، اور ان کو اللہ رب العزت اس قسم کی نعمت جنت کے اندر عطا فرمائے گا جن کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ ہمیں بھی انہی اہل جنت کے اندر شامل فرمائے، ہمیں بھی اور ہمارے والدین کو بھی، ہمارے بیوی بچوں کو بھی، ہمارے بہن بھائیوں کو بھی، اللہ ہم سب کو جنت کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا یہ دیکھتے نہیں اونٹ کی طرف کہ اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 4 اپنی قدرت کی نشانیاں ذکر کی گئی۔ پہلی اونٹ، کہ یہ اونٹ کی طرف دیکھتے نہیں کہ اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، دوسری نشانی کہ یہ آسمان کی طرف دیکھتے نہیں کہ اس کو کس طرح بلند کیا گیا۔ اتنا بڑا آسمان جو بغیر ستون کے کھڑا ہے، چھت بنا دی اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین والوں پر، اور اس کے اندر کوئی شگاف نظر نہیں آتا، کوئی دراڑ نظر نہیں آتی، کوئی اونچ نیچ نظر نہیں آتی، بالکل برابر ایک جیسا آسمان جو اتنا بڑا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اتنا دور ہے زمین سے، اس آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے، اور پھر اس آسمان کی جو موٹائی ہے وہ بھی 500 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ پھر یہ 1 نہیں 2 نہیں 7 آسمان ہیں۔ دیکھیں تو صحیح اللہ تعالیٰ نے ان آسمانوں کو کیسے بلند کر دیا۔ اور پھر تیسری چیز فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور یہ پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ پہاڑوں کو کس طرح زمین میں گاڑ دیا گیا میخوں کے طور پر کہ زمین حرکت نہ کرے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور چوتھی نشانی اللہ رب العزت کی کہ زمین کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کہ زمین کو کیسے بچھا دیا گیا۔
بچھونا بنا دیا گیا، اس زمین کو ٹھہرا دیا گیا اور اس زمین کو ہموار کر دیا گیا اور اس زمین کو انسان کے چلنے پھرنے کے لیے اس کے چلنے پھرنے کے قابل بنا دیا گیا کہ جس میں چل پھر سکتا ہے، اسی زمین سے اور بھی کئی فائدے اٹھا سکتا ہے، اسی زمین کو کھیتی باڑی کے ذریعے اس سے یہ کئی فوائد حاصل کر سکتا ہے، اور اسی زمین کے اندر راستے بنا کر یہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر سکتا ہے، اسی زمین کے اوپر چلتے ہوئے، آتے جاتے ہوئے یہ اپنی کئی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے۔ تو یہ 4 اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں ذکر فرمائیں۔ ان میں سب سے پہلے اونٹ، کہ اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا، کتنا بڑا جانور، اور اتنا بڑا جانور جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے حکم کا پابند بنا دیا کہ انسان اس کی نکیل کو پکڑ کر جس طرح اس کو چاہتا ہے، جس طرف چاہتا ہے لے جاتا ہے، اور اس کے اوپر جتنا مرضی سامان لاد دے وہ کبھی اف نہیں کرتا۔ وہ اونٹ آپ کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ تک منتقل کرتا ہے، آپ خود اس پر سواری کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جا سکتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ اس اونٹ کے دودھ سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، دودھ کے ذریعے آپ بہت ساری بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں، اونٹ کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں اس کو ذبح کرنے کے بعد۔ تو کتنے فائدے ہیں جو اس اونٹ کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح باقی اللہ رب العزت کی مخلوق، تو اللہ رب العزت نے خاص طور پر یہ اشارہ ہے مکہ والوں کی طرف، افلا ینظرون، کیا یہ دیکھتے نہیں؟ کون؟ یہ مکہ والے، دیکھیں تو صحیح، کسی وقت کھڑے ہو کر زمین پر دیکھیں اوپر کیا ہے، نیچے میرے کیا ہے، اور میرے ارد گرد کتنے پہاڑ ہیں، اللہ نے کیسے ان کو گاڑ دیا ہے۔ اور اسی طرح سے اونٹ جس پر یہ سواری کرتے ہیں، تو کبھی ذرا غور تو کریں، یہ پہاڑوں والی سرزمین، مکہ کے اندر پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، پہاڑوں والی سرزمین، اس زمین پہ کھڑے ہو کر، اور یہ اونٹ اور یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ آسمان، ذرا تھوڑی دیر کے لیے غور تو کر لیں۔ اگر انسان غور کر لے اور انسان اگر کچھ سیکھنا چاہے تو یقین کریں ان 4 نشانیوں کو دیکھ کر سیکھنے کو بہت کچھ انسان کو مل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو مخاطب کر کے یہ 4 چیزیں ذکر کی۔ پھر آپ نے فرمایا فذکر، آپ نصیحت کیجئے، انما انت مذکر، کیونکہ آپ تو ہیں ہی نصیحت کرنے والے، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے، ان پر آپ زبردستی مسلط نہیں کیے گئے کہ آپ ان کو زبردستی منوائیں، ان سے ایمان قبول کروائیں، نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے بس نصیحت کرنا، نصیحت کرتے رہیں، دعوت دیتے رہیں، لوگوں تک دین پہنچاتے رہیں، بس یہ آپ کی ذمہ داری ہے، باقی زبردستی منوانا یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہیں اپنی خواہش کے مطابق ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت دینا اللہ رب العزت کا کام ہے، آپ کا کام دعوت دینا، نصیحت کرنا ہے، آپ کا کام یاد دہانی کرانا ہے، گائیڈ کرنا ہے۔ تو آپ اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ذمہ داری ہی پوری کی، پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے گزار دی۔ الا من تولی وکفر، ہاں وہ شخص جو کہ پیٹھ پھیر لے اور کفر کر لے، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، ایسے انسان کو اللہ رب العزت بہت بڑا عذاب دے گا۔ جو پیٹھ پھیر لے، یہ ساری نصیحت کی باتیں سننے کے باوجود بھی، اور اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی، جو پیٹھ پھیر لیتا ہے، اعراض کر لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے اور اپنے کفر پہ ڈٹا ہوا ہے، تو پھر وہ یقین کر لے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا عذاب دے گا۔ ان الینا ایابہم، یقینی طور پر ان لوگوں کا لوٹنا ہماری طرف ہے، یعنی آخر کار لوٹ کر یہ ہمارے پاس ہی آئیں گے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر جب یہ لوٹ کر ہمارے پاس آئیں گے تو پھر ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا حساب لیں، ان کا محاسبہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ بعض لوگ جب یہ آیات پڑھی جاتی ہیں، یہ صورت پڑھی جاتی ہے، تو اس کے اختتام پر، اینڈ پر پڑھتے ہیں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ نبی یعنی اس صورت کے آخر پر یہ دعا پڑھنا، اس کا کوئی ثبوت نہیں، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے،
اور نہ ہی صحابہ اکرام پڑھتے تھے۔ لو جی 50 منٹ ہو چکے ہیں، تو آج ہم اسی سبق پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ یہ آخری جو صورت ہے سورۃ الغاشیہ، اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جہنم والوں کا ذکر بھی کیا، جنت والوں کا بھی ذکر کیا۔ جہنم والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا ذکر کیا، جنت والوں کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اعمال کرے جو کہ انسان کو جنت میں لے جانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو جنت میں جانے والے لوگوں کے اندر شامل فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جو ہمیں جنت کے قریب تر کر دیں اور جو جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جائیں۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے جمعہ بھی بتایا تھا کہ ہمارے بھائی اعظم صاحب جو آپ کے میزبان بھی تھے، یہاں پر آپ کی مہمانی کرتے تھے پچھلے کئی سالوں سے، اب اس وقت وہ کومے کی حالت میں ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے عشاء کی نماز کے بعد ان کے بیٹے کا میسج آیا ہے کہ اس کے ابو جو ہیں ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ تو بس دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ رب العزت بھائی اعظم صاحب کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحت و عافیت سے نوازے، اور تمام امراض سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور جو امراض آتی ہیں اللہ رب العزت ان امراض کو ہم سب کے لیے، ہم سب کے گناہوں کا کفارہ بنا دے اور ہمارے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں پر اللہ تعالیٰ ہم سب سے درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام گناہوں سے پاک کر دے۔ آخر میں ایک ضروری اعلان ہے، اور وہ ہے مسابقے کے حوالے سے، جو آج میں نے جمعہ کے بعد بھی کیا تھا کہ مرکز دعوت الجالیات کی طرف سے سالانہ مقابلہ یا مسابقہ کروایا جاتا ہے حلقہ سالمیہ کے مرکز دعوت الجالیات کے ساتھیوں کی طرف سے، جن میں قاری سلیم صاحب جو ہیں وہ سر فہرست ہیں۔ تو ایک مسابقہ حفظ قرآن کا ہوتا ہے، دوسرا حفظ حدیث کا ہوتا ہے، اور تیسرا اسلامی خوشخطی کا ہوتا ہے۔ تو یہ مسابقے جو تینوں ہیں انشاءاللہ یہ 21 دسمبر کو ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ان مسابقوں کے حوالے سے اشتہار باہر آپ کو مل جائے گا، جس میں آپ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں کہ گروپ سے جو ہیں وہ کس طرح سے بنائے گئے ہیں، ہر گروپ کا نصاب سلیبس کیا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ رجسٹریشن بھی کروائیں، اور جلد سے جلد اپنے بچوں کی رجسٹریشن کروائیں تاکہ اس مسابقے کے لیے باقی جو تیاری ہیں وہ کی جائیں۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔